ماں باپ سے ضد کرنا کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس اولاد کے لیے جو اپنے والدین کی مجبوریوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ مگر خدیجہ کو کہاں معلوم تھا آج جس خواہش کو وہ ضد بنا کر اپنے باپ کے سامنے رکھ رہی ہے، وہی ضد کل اس کی خوشیوں کی ضامن بن جائے گی۔ سجاول ایک غریب مزدور تھا، اس کے سر پر زمیندار کے بے تحاشا قرض تھا جو نسل در نسل اس کے خاندان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ پورا مہینہ جان توڑ محنت کرنے کے بعد اسے اجرت کے نام پر چند گندم کے دانے، سبزیاں اور کبھی چاول مل جاتے، اسی سے اس کا گھر چلتا تھا۔ زندگی مشکل تھی مگر سجاول نے کبھی اپنی اولاد کو اپنی محرومیوں کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی بیٹی خدیجہ بھی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، وہ سمجھدار تھی، حساس تھی اور اپنے ماں باپ کی تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول سے اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور پڑھائی میں ہمیشہ نمایاں رہی تھی۔ 8ویں جماعت تک وہ مسلسل اول آتی رہی تھی۔ اب وہ مزید پڑھنا چاہتی تھی مگر سجاول جانتا تھا کہ اس خواہش کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ گاؤں کا زمیندار چودھری امانت اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ سجاول کو یقین تھا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا خدیجہ شہر جا کر کالج میں پڑھ رہی ہے تو وہ نہ صرف اس کا دانا پانی بند کر دے گا بلکہ سجاول اور اس کے خاندان کے لیے زندگی مزید مشکل بنا دے گا۔ اس لیے وہ کئی مرتبہ بیٹی کو پیار سے سمجھا چکا تھا مگر خدیجہ کی آنکھوں میں علم کی ایسی پیاس تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ابا ماسٹر امتیاز کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ ہر بار یہی کہتی۔ سجاول اسے دیکھتا اور خاموش ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پورا گاؤں اور اس کا چپا چپا چودھری امانت کے زیر اثر تھا، یہاں کوئی بات اس سے زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی تھی۔ لیکن بیٹی کی خواہش کے سامنے وہ دن بہ دن کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ بالآخر خوف کے باوجود اس نے ماسٹر امتیاز سے بات کرنے کی ہمت کر ہی لی۔ خدیجہ پہلے ہی ان سے بات کر چکی تھی، اس لیے ماسٹر امتیاز بھی بغیر کسی پس و پیش کے راضی ہو گئے۔ یوں خدیجہ کی پڑھائی دوبارہ شروع ہو گئی مگر سجاول کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی خواہش تو پوری کر دی لیکن شاید آنے والے دن اس کے لیے آسان نہ ہوں۔ ادھر خدیجہ نے 9ویں اور پھر 10ویں جماعت بھی شاندار نمبروں سے پاس کر لی۔ اس دن اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی باپ کے پاس آئی، ابا اب میرا شہر کے کالج میں داخلہ کروا دیں۔ سجاول خاموش ہو گیا۔ اس بار خاموشی پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ نہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے نہ اتنی ہمت کہ وہ زمیندار کی مخالفت مول لے سکے۔ خدیجہ نے باپ کے چہرے کو دیکھا تو اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ خدیجہ اپنی ماں امینہ کے ساتھ سلائی کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ کبھی گھر کے کام کرتی، کبھی اپنے چھوٹے بھائی فضیل کی مدد کرتی مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کتابوں کی دنیا آباد تھی۔ پھر ایک دن امینہ کو چودرانی صاحبہ نے حویلی بلایا۔ کپڑے سلائی کرنے کے بعد چودرانی صاحبہ نے حسب معمول امینہ کو باتوں میں آڑے ہاتھوں لانا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کو بلاؤں نہ تو تم خود کبھی آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ امینہ گھبرا گئی۔ نہیں بی بی، ایسی بات نہیں۔ چودرانی صاحبہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم خود تو بڑی اونچی ناک لیے پھرتی ہو، تمہاری بیٹی بھی کچھ کم نخرے والی نہیں۔ آخری بار حویلی کب آئی تھی؟ امینہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بی بی، خدیجہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اس لیے وہ کم باہر نکلتی ہے۔ چودرانی صاحبہ نے فوراً کہا۔ اچھا، پھر اسے کل حویلی لاؤ، میں بھی تو دیکھوں کس بیماری نے اسے گھیر رکھا ہے۔ امینہ نے مجبوراً سر جھکا دیا۔ جو حکم بی بی۔ اگلے دن خدیجہ حویلی پہنچ گئی۔ پورا دن کام کرتے ہوئے چودرانی صاحبہ کی طنزیہ باتیں بھی سہتی رہی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صبر والی لڑکی تھی۔ شام تک اس کے جسم میں تھکن اتر چکی تھی مگر اس سے زیادہ تھکن اس کی روح پر تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے خاموشی سے 2 لقمے کھائے، پانی پیا اور سو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورے دن کے مناظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، وضو کیا، جائے نماز بچھا لی۔ نماز ادا کرتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ یا اللہ، میرے لیے آسانی پیدا فرما، مجھے علم سے محروم نہ کرنا۔ اگر میرے لیے اس راستے میں خیر ہے تو میرے لیے راستے کھول دے۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر اسے جائے نماز پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کے وقت امینہ کی نظر بیٹی پر پڑی تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب، میری بچی بہت صبر والی ہے، اس کے حق میں آسانی فرما۔ اگلے دن بھی خدیجہ حویلی پہنچ گئی۔ وہی حویلی، وہی کام اور وہی چودرانی صاحبہ کی سخت نظریں مگر آج خدیجہ کے دل میں ایک فرق تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رب مسبب الاسباب ہے، اگر وہ چاہے تو بند دروازے بھی کھول سکتا ہے۔
اس روز حویلی میں خاصی گہما گہمی تھی۔ مہمان آنے والے تھے، اس لیے کام معمول سے کئی زیادہ تھا۔ خدیجہ پھرتی سے کام کر رہی تھی۔ وہ چودرانی صاحبہ کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے مزید ذلیل کرے۔ شام تک مہمان آ گئے۔ مشروبات، چائے، کھانا، برتن، کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر رات گئے، اسے رخصت ملی۔ آج اس کے حصے میں کچھ کھانا بھی نہیں آیا تھا۔ حویلی کے باہر سجاول اپنی بیٹی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ خدیجہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑے۔ سجاول اپنی بیٹی کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدیجہ گاؤں کی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، سلجھی ہوئی، سمجھدار، حساس۔ تعلیم نے صرف اس کی سوچ نہیں بدلی تھی بلکہ اس کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد کر دی تھی، اور یہی بات سجاول کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی کہ اتنی قابل بیٹی حالات کے ہاتھوں اپنی خواہشیں دفن کرنے پر مجبور تھی۔ اگلے دن خدیجہ کو صفائی کے لیے حویلی کے اسٹڈی روم میں بھیجا گیا۔ وہاں داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے رک گئے۔ چاروں طرف کتابیں تھیں، کتابیں جنہیں وہ دیکھنا چاہتی تھی، چھونا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کتابیں اسے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی، پھر دوسری۔ آخر کار ایک کتاب کھول کر وہ وہیں بیٹھ گئی اور پھر دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ وہ پڑھتی رہی، اتنی محو ہوئی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب ملک تابش وہاں آ پہنچا۔ ملک تابش اپنی گاڑی کی چابی لینے اسٹڈی میں آیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، پھر کتاب کو دیکھا۔ وہ حیران ہوا۔ جہاں تک اسے معلوم تھا ان کی برادری کی عورتوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، مگر یہ لڑکی، وہ باقاعدہ کتاب پڑھ رہی تھی، اور شوق کا عالم یہ تھا کہ مردان خانے میں بیٹھ کر بھی اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ملک تابش نے ہلکی سی کھنکار کی۔ خدیجہ چونک گئی، اس کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملک صاحب، میں بس صفائی کر رہی تھی۔ ملک تابش نے صرف سر ہلایا اور باہر نکل آیا، مگر خدیجہ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے جلدی جلدی کتاب اپنی جگہ رکھی، صفائی مکمل کی اور باہر آ گئی۔ چودرانی صاحبہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی طنز کیا، تم وہاں صفائی کرنے گئی تھی یا نیا کمرہ تعمیر کر کے آئی ہو؟ خدیجہ گھبرا گئی، بی بی وہاں دھول بہت تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کام بہت ہیں، جا کر زرینہ کی مدد کرو۔ خدیجہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، جی بہتر، اور فوراً کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند لمحے پہلے اسٹڈی روم میں جو واقعہ ہوا تھا وہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ ملک تابش چودرانی صاحبہ کا بھائی تھا۔ اس کا خاندانی پس منظر چودھری امانت کے خاندان سے کئی زیادہ مضبوط تھا۔ دولت ہو، سیاست ہو یا تعلقات، ان کا خاندان ہر لحاظ سے طاقتور تھا۔ ملک تابش نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد زیادہ تر وقت بیرون ملک گزارا تھا، وہیں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی سوچ گاؤں کے بیشتر لوگوں سے مختلف تھی۔ وہ شہر میں اپنی 2 فیکٹریاں دیکھتا اور ساتھ ساتھ سیاست کے معاملات بھی سنبھالتا تھا۔ زمینداری کا کام اس نے اپنے بھائیوں کے سپرد کر رکھا تھا، البتہ گاؤں سے محبت اسے بار بار یہاں کھینچ لاتی تھی۔ اس کی بیوی اور بچے شہر میں رہتے تھے، جبکہ وہ وقفاً گاؤں آتا رہتا تھا۔ آج پہلی بار اس کی نظر خدیجہ پر پڑی تھی، اور خدیجہ کی آنکھوں میں کتابوں کے لیے جو شوق اس نے دیکھا تو وہ اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ بظاہر ملک تابش ایک سخت مزاج انسان دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے اندر ایک نرم دل بھی چھپا تھا۔ اس نے پہلی بار دل میں سوچا اس بچی کو پڑھنا چاہیے، اور شاید یہی سوچ خدیجہ کی زندگی میں آنے والی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز تھی۔ ملک تابش کے ذہن میں خدیجہ کا کتاب پڑھتا ہوا چہرہ بار بار آ رہا تھا، وہ لڑکی جس نے چند لمحوں کے لیے اس کے سامنے اپنے اندر کی ایک پوری دنیا کھول دی تھی۔ ملک تابش نے محسوس کیا تھا کہ خدیجہ کے لیے کتاب محض چند صفحات کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے لیے ایک ایسی دنیا تھی جہاں وہ اپنی محرومیوں سے کچھ دیر کے لیے آزاد ہو سکتی تھی۔ کچھ دن بعد ملک تابش نے خدیجہ سے بات کی، تم پڑھنا چاہتی ہو؟ خدیجہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ جی ملک صاحب، اگر تمہیں شہر میں رہ کر پڑھنے کا موقع ملے تو۔ خدیجہ نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ذہن میں فوراً سب سے پہلے اپنے باپ چہرہ آیا، میرے ابا۔ ملک تابش نے اس کی بات سمجھ گیا، تمہارے ابا سے بات میں خود کروں گا، مگر اصل اجازت چودھری امانت کی تھی۔ ملک تابش نے مناسب وقت دیکھ کر چودھری امانت کے سامنے خدیجہ کی بات رکھی۔ یہ بچی مجھے سمجھی ہوئی لگی، میرے گھر میں میری بیٹیوں کے ساتھ رہے گی، ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گی۔ چودھری امانت نے بے فکری سے کہکا لگایا، ہاں ہاں لے جاؤ، یہ تو ہماری مزاروں کی بچی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں ہم کہیں گے یہ وہاں چلی جائے گی۔ ملک تابش نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایک جملے میں اس گاؤں کے پورے نظام کی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ سجاول تک یہ بات پہنچی تو اس کے دل میں پھر خوف اتر آیا۔ وہ بیٹی کو روکنا نہیں چاہتا تھا، مگر شہر بھیجنے کا تصور اسے پریشان کر رہا تھا۔ امینہ بھی خاموش بیٹھی رہی۔ دونوں سادہ دل لوگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی حد سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، مگر خدیجہ کے لیے شاید یہی ایک راستہ تھا۔ آخر کار سجاول نے بھاری دل کے ساتھ اجازت دے دی۔
خدیجہ شہر چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید اللہ نے واقعی اس کی دعائیں سن لی تھیں۔ ملک تابش کا گھر شہر میں تھا، مگر گھر کے طور طریقوں میں گاؤں کی روایت پوری طرح موجود تھی۔ زنان خانہ الگ تھا اور مردان خانہ الگ۔ گھر میں ملک تابش کے 6 بچے تھے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ خدیجہ کو اس کی بیٹیوں کے ساتھ رہنے کی جگہ مل گئی اور سب سے بڑھ کر اسے وہ چیز مل گئی جس کے لیے اس کا دل برسوں سے ترس رہا تھا، کتابیں۔ وہ دن میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ملک تابش کی بیٹیوں کے ساتھ درس میں جاتی اور باقی وقت اپنی پڑھائی کو دیتی۔ کسی نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ کتابیں بند کرو، کسی نے اسے یہ نہیں کہا کہ لڑکیوں کو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے اجازت تھی کہ دن کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو دیر تک بیٹھ کر پڑھتی رہے۔ خدیجہ نے اپنے باپ کو فون کیا، ابا یہاں مجھے پڑھنے کی اجازت ہے؟ دوسری طرف کچھ لمحوں تک خاموشی رہی، پھر سجاول کی بھری ہوئی آواز آئی، اللہ تیرا بھلا کرے بیٹی، بس دل لگا کر پڑھنا۔ امینہ نے بھی فون لے لیا، میری بچی اپنا خیال رکھنا۔ خدیجہ مسکرا دی، امی آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش ہوں۔ اس دن سجاول اور امینہ نے پہلی بار کئی روز بعد سکون کا سانس لیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید ان کی بیٹی کی ضد واقعی غلط نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، خدیجہ اپنی تعلیم میں آگے بڑھتی رہی۔ وہ صرف پڑھنے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کے اخلاق، سلیقے اور سمجھداری نے گھر کے سب لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ وہ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی، بڑوں کا احترام کرتی، چھوٹی بچیوں سے محبت کرتی اور گھر کے کاموں میں بھی کبھی پیچھے نہ ہٹتی۔ اسی دوران وہ ملک تابش کی بیٹیوں کے ساتھ درس میں جانے لگی۔ وہاں کی بڑی خاتون جو درس کی ذمہ دار تھی، خدیجہ کو خاص طور پر پسند کرنے لگی۔ انہیں خدیجہ میں کئی خوبیاں نظر آتی تھیں۔ اس کی گفتگو میں شائستگی تھی، چال چلن میں سادگی تھی، مزاج میں ٹھہراؤ تھا اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر دین اور علم دونوں کی محبت تھی۔ ایک دن انہوں نے خدیجہ کو غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ انہیں خدیجہ اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی تھی، مگر یہ بات اتنی آسان نہ تھی۔ جب انہوں نے ملک تابش سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ آپ جانتی ہیں یہ بات آسان نہیں ہے، خاتون نے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن خدیجہ جیسی بچی ہر گھر کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ملک تابش نے گہری سانس لی۔ اس کے ذہن میں فوراً سجاول اور چودھری امانت کا خیال آیا، برادری کے اصول، خاندان کی روایات اور گاؤں کا ماحول۔ اگر یہ بات غلط انداز میں وہاں پہنچی تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، مگر دوسری طرف اسے خدیجہ کی پوری زندگی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس بچی نے بہت کچھ صرف اس لیے برداشت کیا تھا کہ وہ پڑھ سکے۔ اب اگر اس کے لیے ایک اچھا اور عزت والا گھرانہ موجود ہے تو صرف خوف کی وجہ سے اس راستے کو بند کرنا بھی مناسب نہیں۔ آخرکار ملک تابش گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچا اور ساری بات سامنے رکھ دی۔ اس کے باپ نے کافی دیر خاموش رہ کر سوچا۔ وہ بھی اپنے خاندان کے اصولوں سے واقف تھا، مگر عمر نے اسے یہ سکھایا تھا کہ ہر اصول انسان کی خوشی سے بڑا نہیں ہوتا۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا، اگر بچی اچھی ہے، سمجھدار ہے، باپردہ ہے اور تمہیں یقین ہے کہ اس گھر میں خوش رہے گی تو پھر راستہ نکالنا چاہیے۔ ملک تابش نے پہلی مرتبہ سکون کا سانس لیا، مگر ابھی سب سے مشکل مرحلہ باقی تھا، سجاول اور امینہ کو راضی کرنا۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو دونوں کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ انہیں خوف تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ غریب لوگ کیسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور خود کس مقام پر کھڑے ہیں۔ سجاول نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری بچی ان لوگوں کے گھر کیسے جائے گی؟ مگر جب اسے یقین دلایا گیا کہ خدیجہ کی عزت، تعلیم اور خوشی کی اولین ترجیح دی جائے گی تو آہستہ آہستہ ان کا دل مطمئن ہونے لگا۔ امینہ نے بیٹی سے بات کی، خدیجہ تم کیا چاہتی ہو؟ خدیجہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر جواب دیا، امی اگر آپ اور ابا مطمئن ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں۔ یہ سن کر امینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس بیٹی نے ہمیشہ اپنے والدین کی مجبوریوں کا خیال رکھا تھا، آج بھی اس نے فیصلہ ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر سجاول اور امینہ نے رضامندی دے دی اور یوں خدیجہ کا وہ سفر جو ایک غریب مزدور کی بیٹی کی تعلیم کی ضد سے شروع ہوا تھا، ایک نئے رشتے کی منزل تک پہنچ گیا۔ اس کی شادی ایک اچھے، سمجھدار اور محبت کرنے والے انسان سے ہو گئی۔ وہ شہر سے اپنے نئے گھر آ گئی۔ یہاں نہ اسے اپنی کتابوں سے جدا ہونا پڑا، نہ اپنی سوچ سے۔ اسے وہ زندگی ملی جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ صبح سکون سے بھری ہوتی، شامیں اپنوں کے ساتھ گزرتی، راتیں کتابوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتی، وہ گاؤں، وہ چھوٹا سا گھر، زمیندار کا خوف، باپ کی خاموشی، حویلی کی تلخ باتیں۔ وہ پھر وہ رات جب جائے نماز پر رو کر اللہ سے آسانی مانگا کرتی تھی، وہ مسکرا دیتی۔ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے رب نے اس کی ہر دعا کا جواب اپنے وقت پر دیا تھا۔ اس کی ضد نے اسے والدین سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ اسی ضد نے اس کے لیے علم کا راستہ کھولا اور اسی راستے نے ایسی زندگی تک پہنچا دیا جہاں اسے عزت بھی ملی، سکون بھی اور محبت بھی۔ خدیجہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، کبھی کبھی انسان جس
جس راستے کو اپنی ضد سمجھتا ہے وہی تیرے بنائے ہوئے راستے کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، اور اس بار اس کے دل میں